اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ سے سورہ الانعام کی مختصر تفسیر شیئر کروں گا۔ اس سورہ کی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی کائنات کا رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ میں نے تمام جانداروں کو مٹی سے پیدا کیا اور تم لوگ سب ایک دن میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مزید برآں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ظاہر اور باطن سب کا علم رکھتا ہوں، کائنات میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ مجھ سے پوشیدہ ہو، حتیٰ کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، اور زمین کے اندر چھپے ہوئے دانہ جس سے فصل اگتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، درخت بنتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اگ سکتا، اور اس کو پرورش میں جو سٹیجز چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے پوری طرح علم میں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو غیب کا علم رکھتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو تم لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، اور میں تمہارے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ہاں، غیب کے جو معلومات اکثر اوقات اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا کرتے تھے، وہ انبیاء آگے لوگوں تک بتا دیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات شامل ہوتے تھے، وحی آتی تھی تو پتہ چلتا تھا۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نازل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، شرک مت کرو، میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی کو، قتل مت کرو، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو ہو، میں تمہارے رزق میں برکت دینے والا ہوں۔ اور اس طرح کے جو آج کل ہمارا جانتے ہیں کہ جو لوگ غربت کے ڈر سے اور مختلف معاملات کی وجہ سے ابارشن کا ہمارے معاملہ میں چلتا جا رہا ہے معاملہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسا کہ پچھلی سورہ المائدہ میں بھی آیا تھا، کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری نسل انسانی کا قتل کیا، تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رب کائنات ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی راہ ہدایت ہے جسے میں نے تم لوگوں پر نازل کیا، اس میں تمام احکامات کھول کر بتا دیے گئے ہیں۔ دین محمد کو بہترین دین قرار دیا گیا، اسلام ہی بہترین دین ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ مال کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ صرف میری راہ میں ہی خرچ کرو، غیر اللہ کے جو تمہارے معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان پہ خرچ مت کرو، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کافروں کا جان و مال جو ہیں وہ ان کے آخری دن قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے، خواہ وہ دنیا کے مال کے برابر سونا لے آئیں اور خواہ اس جیسا اور اتنا لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر صحیح معنوں میں ایمان نہ لایا، جس نے میری وحدانیت کا انکار کیا، جس نے شرک کیا اور میرے علاوہ اور معبود بنا لیے، وہ بے شک ذلیل و خوار ہوگا، اس پر میری لعنت ہے، اور وہ جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اپنے علاوہ کسی کا کبھی محتاج نہ کرے۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہدایت میری ذمہ ہی ہے، تو جب میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ہدایت دوں تو میں اس کے سینہ کو دین کے لیے کھول دیتا ہوں، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہوں، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، گمراہی ہوتی ہے، اس کے سینہ کو اللہ تعالیٰ اور تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آخری اور سچے نبی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پہ قائم رکھے، ان کے بتائی ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے چوپایوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے تم پر چوپائے حلال کر دیے ہیں جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو اور گوشت حاصل کرتے ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ بھیڑ کا جوڑا، نر اور مادہ، بکری کا، اونٹ اور گائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو اور حرام جانوروں کی طرف مت جاؤ۔ مزیداً اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو حلال چیزیں میں نے تم پر نازل فرمائی ہیں ان کا استعمال کرو، اور حرام چیزوں سے بچو، اور دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں مت پڑیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ حرام کی طرف جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کوئی بھی ایسی نیکی قبول نہیں فرمائیں گے، کوئی صدقہ زکوٰۃ نماز اس بندے کے قبول نہیں ہوتی کہ جس کا رزق میں تھوڑی سی بھی حرام کی آمیزش آ جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک پانی کا صاف تالاب ہو اور اس میں گندگی کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے مال میں تھوڑی سی بھی جس کے حرام کی اگر آ جائے گی آمیزش تو سارے کا سارا مال آپ کا حرام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی کائنات کا معلوم ہوں، قرآن ہی راہ ہدایت ہے،
تو اسی سے ہمیشہ مدد حاصل کرو۔ بھلائی میرے ہی ذمہ ہے اور تکلیف جو بھی ہے وہ میرے حکم کے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ ہمارے معاملہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے علم میں ہوتے ہیں اور اسی کے حکم کے بغیر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگتے رہنا چاہیے اور برائی سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی بھی برائی سے محفوظ رکھ، ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھنا۔ مزید اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتے ہیں کہ نیکی جو بھی کو کرے گا اس کے لیے کم از کم 10 گنا اجر ہے، لیکن اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں اور انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص غلط کام کی نیت کرے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا تاکہ وہ کر لے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر بھی لے، کوئی برائی ایسی کر بھی لے جو اللہ رب العزت کو ناراضگی کا باعث بنے، تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ربانیت کا سچے دل سے اقرار کریں، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان پر سچے دل سے عمل کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ سے ہی ہدایت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کریں، غیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچیں، رزق حلال کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔